الذين اصطفى أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وقال رسولنا ونبينا وشفيعنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن مجید کی دو آیات اور ذخیرہ احادیث میں سے دو احادیث میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد یہ ہے: اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو نبی علیہ السلام کی آواز کے مقابلے میں، اور اسی طرح آپس میں جب گفتگو کرنے لگو اور اللہ کے نبی سامنے موجود ہوں تو تب بھی ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز سے گفتگو نہ کرو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں معلوم بھی نہ ہو اور تمہارے اعمال ختم ہو جائیں، غارت ہو جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ بتلاتی ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر ادب کا بہت بڑا مقام ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ دین اسلام میں ادب کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، وہ عربی مقولہ بھی اسی طرح ہے کہ الدین کلہ ادب، دین سراسر ادب ہی تو ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بنیادی طور پر حکم تو یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی موجود ہیں تو ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کیا کرو، آواز کو پست رکھو۔ یہ اصول اور ضابطہ ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نہیں ہے، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو یہ اصول اور ضابطہ اگر کوئی شخص، کوئی آدمی زیارت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہ جاتا ہے، مسجد نبوی جاتا ہے، یہ اصول وہاں بھی لاگو ہوتا ہے۔ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، تو اگر کوئی شخص درود و سلام پیش کرنے کے لیے، نذرانہ عقیدت کے لیے روضہ رسول کے سامنے سے گزرتا ہے تو یہ اصول اور ضابطہ وہاں بھی لاگو ہے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے بس آواز میں درود و سلام پیش کیا جائے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، دو نوجوان ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے اپنی نظر ان کی طرف دوڑائی اور کہا: ذرا قریب آ جاؤ، اپنے پاس بلا لیا۔ پوچھنے لگے کہاں سے آئے؟ جوانوں نے بتایا کہ ہم طائف سے آئے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اگر تم مکہ سے آئے ہوتے، مدینہ کے باسی ہوتے تو میں تمہاری خبر ضرور لیتا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں اور آپ بلند آواز میں گفتگو کر رہے ہیں؟
اس اصول اور ضابطے کی روشنی میں اگر ہم اپنا جائزہ لیں، ہم میں سے بہت ساروں کو اللہ نے توفیق دی اور ہم نے حرمین کی زیارت کی، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ روضہ رسول کے قرب و جوار میں جس انداز میں بے ادبی ہوتی ہے، الامان والحفیظ، آوازوں کو کس انداز میں بلند کیا جاتا ہے، اور کیمرے کا کس طرح غلط استعمال ہوتا ہے، وہ مقام ادب کا سب سے بڑا مقام ہے، جگہ ہے جہاں ادب کرنے کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس مقام پر ہم بے ادب بن جاتے ہیں۔ اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نذرانہ عقیدت پیش کریں، لیکن ہم گناہگار ہو کر لوٹتے ہیں، اور یہ معمول بنتا جا رہا ہے۔ تو الدین کلہ ادب، دین سراسر ادب ہی ہے۔ قرآن اپنے بارے میں بھی اصول و ضابطہ بتاتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن کہتا ہے کہ میں ایسی کتاب ہوں کہ جب تک نظافت اور صفائی کا حصول نہ کر جاؤ مجھے چھونا نہیں، مجھے نہیں چھو سکتے۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے۔ اور قرآن والدین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ ان کو جھڑکو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور نرم گفتگو، شائستہ گفتگو ان کے سامنے کیا کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنی بازوں کو ان کی خدمت کے لیے پھیلاؤ، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا مانگو، یا اللہ جیسے میرے والدین نے بچپن میں میرے اوپر شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے میرا خیال رکھا، یا اللہ تو ان کے اوپر آسانی فرما، ان کے اوپر رحم فرما، کرم والا معاملہ فرما۔ یہ قرآن والدین کے حوالے سے ادب بتا رہا ہے۔ پہلے اپنے حوالے سے ادب بتایا کہ مجھے بغیر پاکی کے تم چھو نہیں سکتے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ادب کا ذکر فرمایا۔ یقیناً آپ حضرات نے یہ حدیث سنی ہوگی، بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہماری روش پر نہیں ہے۔ کون؟ جو ہمارے چھوٹوں پر، جو ہمارے بچوں پر شفقت اور مہربانی والا معاملہ نہیں کرتا، اور ہمارے بڑوں کا ادب اور احترام اور تعظیم کو بجا نہیں لاتا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب نے بڑی عجیب بات فرمائی، کہا کہ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، ایک سا خرچ کرے، کہا اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کو ادب سکھائے۔ اللہ کے راستے میں ایک سا خرچ کرنے سے فرمایا کہ یہ زیادہ بہتر ہے، افضل کام ہے کہ انسان اپنی اولاد کو ادب سکھائے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، کہ ایک باپ کی اپنے بیٹے کے لیے اس سے بڑا کوئی تحفہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنی اولاد کو حسن اخلاق سے آراستہ کرے۔ آج والدین کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے خوش ہو جائیں، کیا کچھ ان کے لیے نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا تحفہ ایک باپ جو اپنے بیٹے کو دے سکتا ہے، جو ایک ماں اپنے بچے کو دے سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ اچھا ادب سکھانا۔ تو ہمارا دین ہمیں ہر موقع محل کے مطابق وہاں کے آداب سکھاتا ہے، زندگی کے ہر موقع کی مناسبت سے ہمیں ادب سکھاتا ہے۔
بڑوں کے ساتھ کیسے بیٹھا جائے، بات کیسے کی جائے، مجلس میں کیسا بیٹھا جائے، بازار میں کیسے جایا جائے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے کیسے بات کی جائے، اپنے سے بڑے بھائی سے کیسے بات کی جائے، چھوٹے بھائیوں سے کیسے بات کی جائے، دوستوں سے کیسے بات کی جائے، اپنے والد کے دوستوں سے کیسے بات کی جائے، ایک ایک چیز کو شریعت نے واضح کر کے بتلا دیا اور اس کا ادب واضح کر دیا۔ الدین کلہ ادب، یہ دین جو ہے یہ سراسر ادب ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو دیکھیے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، صحابی رسول ہے حضرت مہاجر ابن قنفس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر سلام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے تھوڑی دیر کے لیے، پہلے جا کے وضو فرمایا اور واپس آ کر مجھے سلام کا جواب دیا۔ میں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سلام کا جواب فوراً نہیں دیا، آپ رک گئے، آپ وضو کر کے آئے اور اس کے بعد سلام کا جواب دیا۔ اللہ کے نبی نے جواباً ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں اللہ کا نام بغیر وضو کے لوں، اور وعلیکم السلام میں سلام بھی اللہ کا نام ہے۔ تو ذرا اس سے اندازہ کریں ہم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کتنا بڑا سبق مجھے اور آپ کو دیا۔ اصل تو یہ سبق میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر اس ادب کو لے کر کے آئیں۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں، آپ دونوں حضرات اپنی سواری میں آ رہے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے ہیں، آپ دونوں اپنی سواری سے اتر جاتے ہیں، حضرت عباس کو اپنی سواری پہ بٹھاتے ہیں اور پھر اس سواری کی لگام کو پکڑ کے ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور کبھی اگر وہ سواری پر بیٹھنے سے منکر ہو جائے، نہیں سواری پہ نہیں بیٹھنا، تو آپ دونوں ان کے ساتھ پیدل چل کے ان کے بیٹھک تک جاتے ہیں۔ الدین کلہ ادب، دین سراسر ادب کا نام ہے۔ اور آج ہماری زندگی سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے بچوں سے یہ ادب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا زاد ہیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو دیکھا کہ آپ گھوڑے پر سوار ہیں اور آ رہے ہیں، قریب ہو گئے، گھوڑے کی لگام کو پکڑا اور چلنے لگے۔ حضرت زید فرمانے لگے کیا کر رہے ہو، یہ کوئی خادم کر لے گا، آپ چھوڑ دو۔ فرمانے لگے نہیں، ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی تعظیم کریں۔ مفسر قرآن ہے۔ اور پھر آگے سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرمانے لگے ذرا اپنا ہاتھ تو قریب کرو۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے ہاتھ قریب کیا تو آپ کے ہاتھ کو قریب کر کے چوما اور کہنے لگے کہ آپ بھی تو آل رسول میں سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ ہم تعظیم کریں۔ تو یہ دین سراسر ادب سکھاتا ہے۔ آج ہماری زندگی کے اندر ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، اپنے بازاروں میں دیکھتے ہیں، کوئی ادب اور احترام نامی چیز باقی نہیں رہی۔ جب کبھی ہماری گفتگو ہوتی ہے تو سے شروع ہو جاتی ہے، تو سے شروع ہو جاتی ہے، میں ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری گفتگو سے شائستگی ختم ہو چکی ہے۔ ہم جب گفتگو کرنے لگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہم کاٹنے لگے کسی کو۔ یہاں تک کہ ہمارے گھروں میں ہماری مائیں اپنے بچوں کے ساتھ، بچہ تو بچہ ہے وہ شرارت کرے، لیکن ایک ماں کو کیا چاہیے؟ بچہ تو اس سے ہی سیکھے گا۔ اللہ معاف فرمائے، بعض مائیں پھر کیسے پکارتی ہیں؟ بد دعاؤں کے ساتھ پکارتی ہیں بچے کو۔ پہلے زبان سے بد دعا، اس کے بعد اس کو پکارا جا رہا ہے، تو بچہ کیا سیکھے گا؟ یہ جو بچے سیکھیں گے اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے،
اور اگر گھر کے اندر ایسی گفتگو ہوگی جس کے اندر ادب کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا تو پھر یہی بچہ جو معاشرے کا ایک حصہ ہے معاشرے میں جا کر یہ ناسور بن جاتا ہے۔ تو آج کی جو گفتگو ہے اس کا خلاصہ اور حاصل اتنا ہی ہے کہ ہم اپنے دین کے اندر اگر غور کرتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ پر ادب ہی ادب نظر آتا ہے، اور ہم جب اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں، اپنے خاندان میں، اپنے یاروں میں، دوستوں میں، سوسائٹی میں نظر دوڑاتے ہیں تو ادب نامی چیز ہمیں نظر نہیں آتی، اور اسی وجہ سے آئے روز نئے نئے مسائل جنم لیتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا اور فساد سب سے پہلے کیسے شروع ہوتا ہے؟ ناشائستہ گفتگو سے شروع ہو جاتا ہے۔ کراچی کی ٹریفک کے اندر ہم پھنس جاتے ہیں، ایک دوسروں کو ہم کیسے سناتے ہیں؟ چند سیکنڈ کے اندر کیا سے کیا ہو جاتا ہے، صبر ہم نہیں کر پاتے، اس موقع کی مناسبت سے اچھی گفتگو نہیں کر سکتے، معذرت نہیں کرتے۔ ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہوگی کہ غلطی آپ کی تھی، میری کوئی غلطی نہیں ہے، اور اسی سے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور پھر خون خرابے تک چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زندگی میں ادب لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ آمین برحمتک یا ارحم۔